حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مناظرہ ہو رہا تھا ایک اسلام دشمن پادری سے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کرنے والا تھا، اور اسی گستاخی کی سزا دینے کے لیے آپ نے پھر اس کے حق میں دعا بھی کی، اس کے خلاف دعا کی، اور پھر وہ مواہلہ ہوا جس کا جو کافی مشہور ہے، اس کی تفصیل میں یہاں جانے کا موقع نہیں۔ یہ مناظرہ اس سے پہلے ہوا تھا جب اس نے حق سے بار بار بھاگنے کی کوشش کی اور مولویانہ طریقے اختیار کیے، تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم پھر اگر دلائل سے نہیں مانتے تو پھر خدا کی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ کرتا ہوں۔ اس کا اعتراض تھا، قرآن نے جائز رکھا کہ خوف زدہ ایمان کا اظہار نہ کرے، یہ اس کا اعتراض تھا کہ دیکھ لو تم لوگ تو منافقت کی تعلیم دینے والے ہو، قرآن نے جائز رکھا کہ خوف زدہ ایمان کا اظہار نہ کرے۔ اس ضمن میں آپ نے ایک یہ آیت پیش فرمائی، اگر قرآن کی یہی تعلیم ہے تو پھر اسی قرآن میں یہ حکم کیوں ہے؟ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، اور یہ کہ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمانداروں کے مراتب ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یعنی بعض مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جن پر نفسانی جذبات غالب ہیں اور بعض درمیانی حالت کے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ انتہائی کمالات ایمانیہ تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ جو مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اس پادری کی بیوقوف کی ایک آیت پر نظر ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ آیت ادنا درجے کے مومنوں کا ذکر پر مشتمل ہے، اور قرآن نے ہر قسم کے مومنوں کے مراجب بیان فرمائے۔ یہ قرآن کریم کا کمال ہے۔ تو یہ بحث ہے جس پر مولوی صاحب نے چھرا کھونپنے کی کوشش کی ہے۔ جب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غیروں سے مناظرے ہوئے ہیں، یہ مولوی لوگ پیچھے سے اپنے چھرے لے کر پیچھے پڑتے رہے ہیں کہ اب ذرا پیچھے سے فرصت مل جائے گی ہمیں، اب پشت سے حملہ کر دو، اور ضرور کرتے ہیں۔ پھر کوئی خدا کا خوف نہیں کرتے کہ ایک مجاہد ہے جو خدا اور رسول کی عزت اور غیرت کے لیے لڑ رہا ہے، اپنا تن من جھونک دیا ہے، انگریز عیسائی حکومت ہے، اس کے پالے پوسے پادری ہیں جو ان کے لاڈلے، ان پر وہ جرأت کے ساتھ حملے کرتا ہے۔ خدا کا خوف رکھنے والے اس وقت بھی مولوی ایسے تھے جنہوں نے ساتھ دیا ہے، پشت پناہی کی، ان معنوں میں کی کہ کہا ٹھیک ہے۔ ایسے بزرگ تھے جیسے کہ حضرت بابا چاچا شریف والے، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں اس آتم کی لاش کو سامنے دیکھ رہا ہوں، اور بہت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں انہوں نے تحسین کے کلمات بھی کہے، دعائیں دیں۔ یہ جو مولوی کا طبقہ ہے یہ اس وقت بھی کچھ تھا، آج تو زیادہ ہی ہو گیا کچھ مصیبت۔ آیت قرآن کریم مولوی صاحب لکھتے ہیں کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام الرحمن، پارہ 27۔ کہتے ہیں مرزا قادیانی کی تحریف کردہ آیت کل شیء فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، من علیہ غائب، شیء زائد، اور دو آیتوں کو ایک آیت تحریر کر دیا، کل شیء فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی کتاب ازالہ اوہام پر یہ بتانے کے لیے میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ بعض دفعہ کاتب کے ذہن میں ایک مضمون ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے بغیر سوچے سمجھے لکھ دیتا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے شکستہ تحریر میں لکھا کرتے تھے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی تو اپنی طرف سے ایک بات لکھ دیتا ہے، مگر اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ تحریف ہوتی تو اسی کتاب میں یہ آیت درست کیوں لکھی جاتی؟ ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ ایک کتاب میں
چند صفوں کے بعد وہ دوسرا وہی مضمون دوبارہ اگر آئے گا تو قاری کے سامنے آ ہی جائے گا. اس لیے کوئی معقول آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک آدمی وہاں اگر درستی کر دیتا ہے یا درست لکھ رہا ہے تو پہلے اس نے عمداً فساد کی نیت سے، دھوکے کی نیت سے غلط لکھا ہو. اب دیکھ لیجئے یہ آیت اسی کتاب اعلام میں صفحہ 434 روحانی خزائن جلد 3 پر اس طرح شائع ہوئی ہے: کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی طرح حضرت مرزا صاحب نے اپنی یہی آیت کتاب اپنی کتب چشمہ معرفت اسلامی اصول کی فلسفی صد بچن میں بھی تحریر فرمائی ہے اور درست الفاظ میں تحریر فرمائی ہے. بس کسی ایک جگہ کتابت کی غلطی کے نتیجے میں اس کو تحریف قرار دینا محض ایک ظالمانہ حرکت ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دو آیتوں کے درمیان وقفہ نہیں ڈالا گیا ہے اور ایک تسلسل میں لکھ دی گئی ہیں، تو یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ قرآن کریم کی بعض آیات کو دعا کے طور پر استعمال فرماتے تھے یا کسی خاص مقصد کے لیے. تو نہ صرف یہ کہ دو آیتوں کو ایک طرح اکٹھا لکھ دیتے تھے بلکہ مختلف جگہوں کی آیتوں کو بھی اکٹھا لکھ دیا کرتے تھے. تو یہ مولوی کس مدرسے کے پلے ہوئے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، سنت پر ہی نظر نہیں ہے. یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ثابت شدہ طریق ہے. کہیں اگر گستاخی کا کلمہ منہ سے نکالیں گے تو یہ گستاخی ان پر سزا بن کے وارد ہوگی، کیونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی ذات تک جا کر یہ بات پہنچتی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت علی نے روایت فرمائی ہے اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں کتاب الدعوات میں یہ بات درج کی ہے. یعنی سیاہ ستہ کی ترمذی کتاب میں حضرت علی کی روایت درج ہے. ان علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام فی الصلاۃ قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. یہ ترمذی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، جزء خامس ابواب الدعوات، باب ما جاء فی الدعاء عنہ افتتاح الصلاۃ باللیل. آگے ہے الطب الثانیہ دار الفکر المطبع و نشر بیروت. اس میں 3 آیات ہیں جو جوڑی ہوئی ہیں. پہلی سورہ انعام کی 80 نمبر کی آیت ہے، دوسری اسی سورت کی 163 نمبر آیت ہے اور 164 نہیں معاف کرنا، یہ دو آیتیں دوسری جگہ سے لی ہوئی ہیں. پہلی آیت ہے سورہ انعام کی آیت 80. دوسری بھی انعام کی ہی نہیں ہے، مجھے تو انعام ہی یاد پڑتا ہے. مختلف جگہوں سے لی گئی ہیں. اچھا، سورت کی ہی مختلف جگہوں سے لی گئی، ٹھیک ہے. ہیں وہ سورہ انعام کی ہی آیتیں اور ان کا نمبر ہے 163 اور 164. ایک ہی سورت کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آیتوں میں فرق دیکھ لیجئے کہ ایک نمبر 80 ہے اور دوسری 63 اور 64 ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں وہ جو گول سے چھلا ڈالا جاتا ہے وہ نہیں ہے کہیں. یعنی جوڑنے والا جو الزام ہے وہ تو اسی سے ثابت ہو گیا کہ 2 آیتیں اوپر تلے کی ہیں، یعنی 163 اور 164، اور ان کے درمیان وہ گول دائرہ سا جو آیتوں کا فرق ہے وہ حدیث میں دیکھنے کہیں درج نہیں ہے. اور پھر جوڑنے کا جہاں تک تعلق ہے اپنے خاص مقصد کے لیے یا مضمون ثابت کرنے کے لیے، وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات میں کوئی برائی نہیں دیکھتے تھے، کسی طرح بھی اس کو ناجائز نہیں سمجھتے تھے کہ ایک آیت کہیں سے لی اور 2 آیتیں کہیں سے لی اور ایک مربوط مضمون اس سے پیدا فرمایا اور خاص موقع اور محل کے مطابق ان کے جوڑنے سے جو مضمون ابھرتا ہے اس کو استعمال فرمایا. یہ ہے
اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کیا ہے. تو اعتراض ان کو کس بات کا ہے؟ اب دیکھ لیں ازالہ عام پر یہ اعتراض تھا نا ان کا کل من والا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی ازالہ عام کے 159 پر کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کس طرح نمایاں طور پر لکھا ہوا موجود ہے. اچھا جی، یہ تو ہوگی تیسری آیت. اب چوتھی چلیں. چوتھی آیت کیا